نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قال، اس نے کہا، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہ، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، معیا، میرے ساتھ، صبرا، صبر کی۔ ایسا استاد ہونا چاہیے، پہلے ہی بتا دیں۔ دیکھو بھی ایڈمیشن تو لے رہی ہو، سوچ لینا چھٹی نہیں کر سکتی آپ، چھٹی کرو گی نا تو پھر ٹھیک ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کہا، صبر نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہت شان ہے ان کی، بہت مقام ہے ان کا۔ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو ان کے پاس تھا اس بنا پر انہیں معلوم تھا کہ علم کی گہرائی تک جانے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، انتظار کی ضرورت ہے۔ یعنی جو ان کا علم تھا وہ حضرت موسیٰ کے علم سے بہت مختلف تھا۔ اس لیے کہا کہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ 68، وکیفہ، اور کس طرح، تصویر، تم صبر کر سکتے ہو، علی، اس پر، معلوم، جو نہیں، توحد، تم نے احاطہ کیا، بھی، جس کا، خبرا، علم سے۔ خبرا کہاں سے ہے؟ خبر سے۔ خبر آتی ہے تو علم آتا ہے نا۔ کسی چیز کے بارے میں خبر ہی نہیں تو کیا کہیں گے، مجھے علم ہی نہیں ہے۔ 68، یعنی جس بات کو آپ پوری طرح جانتے نہیں، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جس کی آپ گہرائی تک نہیں پہنچے، اس کے معاملے میں آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ بھی کچھ ریسرچ کرنے والوں نے جو ہے اپنی رائے دی ہے کہ وہ جو علم تھا نا، وہ جو دنیا کے علم ہے اس سے بہت مختلف تھا۔ وہی ٹائم ٹریول کے بارے میں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فیوچر میں جانا یا پاسٹ میں جانا، پھر وہاں سے، اب یہ باتیں تو ظاہر ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتی نا۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ کے فیوچر میں کیا ہے، یہ سامنے یہ جو بچہ ہے اس کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو وہ حیران کی والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو 69 دیکھیں، قالا، اس نے کہا، ستجدونی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابرا، صبر کرنے والا، ولا، اور نہیں، اعصی، میں نافرمانی کروں گا، لکا، تمہاری، امرن، کسی حکم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتوں کا وعدہ کیا ہے اس آیت میں۔ نمبر 1 کیا؟ صبر کا، اور نمبر 2 اطاعت کا۔ علم کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بھی بہت اہم بات ہے۔ صبر اور استاد کی بات ماننا، اطاعت کرنا، کیونکہ اگر کوئی شاگرد خود استاد بن جائے تو پھر وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ تو صبر اور اطاعت لازمی ہے۔ قالا، کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پھر اگر پیروی کی تم نے میری، حضرت خضر کہہ رہی ہے، فلا، پس نہ، تسألنی، تم سوال کرنا مجھ سے۔ یعنی دیکھیں استاد جو ہے نا حکمت کے ساتھ چلتا ہے، تو شاگرد کے قول و فعل پر بات ہو رہی ہے، ان شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، احدث، میں بیان کروں، ہا، دال سائز کا روٹ ہے، کسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو، نئی چیز، نیا کام، لگا، تمہارے لیے، منہ، اس کا، ذکر۔ آیت نمبر 70۔ حضرت خضر نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ چیزوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایڈمیشن سے پہلے کچھ رولس بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رولس ہیں، آپ کو یہ یونیفارم پہننا پڑے گا، اس ٹائم پر آنا پڑے گا، یہاں پہ یہی کام کرنے، یہ نہیں کرنے۔ تو انہوں نے بھی اپنے پاس تعلیم حاصل کرنے کا ایک رول بتایا، وہ کیا کہا انہوں نے؟ سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں، کسی بارے میں بھی نہیں پوچھنا، کوئی کمنٹس بھی نہیں کرنا ہے، صرف کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ سوال اگرچہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن قبل از وقت سوال نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جواب ابھی دینے کے قابل نہ تھے، آپ وہ سمجھ نہ پائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں جواب خود ہی مل رہا ہوتا ہے، تو پہلے دیکھیں، پہلے سمجھیں، آپ کو جواب خود ملے گا، لیکن نہیں ملتا اس صورت میں آپ نے سوال کرنا چاہیے۔ اور سوال کی کثرت جو ہے
وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ زیادہ سوال نہیں کر سکتے آپ، بہت کم سوال کیے جائیں۔ 71 دیکھیے، فن طلقا، تو وہ چل دیے، کہاں جا رہے ہیں؟ فن طلقا، علم کا سفر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینہ تھی کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، خرقہ بے قاعدگی سے، بے ترتیبی سے کسی چیز کو توڑنا، پھاڑنا، خل کی ضد ہے۔ خل کیا ہوتا ہے؟ بنانا کسی چیز کو، ہے نا، ترتیب سے، اور یہ کیا ہے؟ بے ترتیبی سے توڑ دینا۔ قالا کہا، اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرقا تاکہ تم غرق کرو، غرقا یعنی کہ ڈبو دو، ڈبونا، ڈوبنا، اہلہا اس کے مالکوں کو، یعنی کہ جس میں سوار لوگ ہیں، لقد البتہ کہ جیتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز، امرا بڑی عجیب۔ امرا کیا ہے؟ حمزہ میم را تکلیدہ، بہت بڑی، امرا عظیم کے معنوں میں ہے یہاں، بڑا کام، ہولناک بھی اس کی میننگ کی گئی ہے، اور جیتا جا جی سے، لائے ہو تم۔ 71 موسیٰ علیہ السلام کا علم کا سفر شروع ہوا اور وہ حضرت خضر کے ساتھ چل دیے۔ اچھا، یہاں تیسرے جو شخص کا اس کا ذکر نہیں ہے نا، یوشا بھی تو ساتھ تھے لیکن وہ یہاں سے اسکپ ہو گئے، غائب ہو گئے۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ کہیں چھوڑوں کے بارے میں کوئی بات ملتی نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں چھوڑا ہو۔ اصل میں حضرت موسیٰ ہی کو علم سیکھنا تھا، اس لیے ان کو کہیں چھوڑ دیا ہوگا کیونکہ وہ شاگرد تھے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہوئی، جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے، اور ایسے توڑے کہ وہ عیب دار ہو جائے، ایسا نہیں کہ وہ ڈوب جائے۔ حضرت موسیٰ کو یہ خاص علم کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر صبر نہ کر سکے، اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا۔ 72 قالا اس نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا نہیں میں نے کہا تھا بے شک تم ہرگز نہ تم استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ چلنے سے مراد میرے ساتھ دین نہیں سیکھ سکتے، میرے ساتھ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سیکھنے کی، جو لفظ یہ جملہ بار بار آئے گا اور ابھی بھی آ چکا ہے یہاں پہ، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، دین کے معاملے میں حقیقتاً کچھ لوگوں سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتی، آپ کے ابھی ارادے اتنے کمزور ہیں۔ سوچ لیں آپ پہلے آپ آ کے دیکھیں، ایڈمیشن بعد میں لیجیے گا۔ تو صبر کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ صبر کریں گی تو ہر کلاس میں نظر آئیں گی، بے صبری رہیں گی تو طرح طرح سے پریشانیوں میں پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گی، یہ بہت مشکل ہے، نہیں جا سکتی۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 73، قالا کہا، لا تؤاخذنی نہ تم مواخذہ کرنا، پکڑنا، لینا، یا مجھ پر سختی کرنا، بیما اس پر جو نسیت بھول گیا میں، ولا اڑنا ترہقنی راہ قاف اس کا روڈ ہے، ارحاق کسی پر ایسا بوجھ لادنا کہ وہ اٹھا نہ سکے، یعنی اردو میں ہم کہیں گے کہ مجھ پر سختی نہ کرنا۔ ترہقنی چھا جا مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، عسرا تنگی کر کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، میرے سیکھنے کے معاملے پر مجھ پر سختی نہ کریں۔ اس بھول پر دو چیزوں کی درخواست کی، نمبر 1 کیا؟ لا تؤاخذنی، نمبر 2 کیا ہے؟ ولا ترہقنی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مان گئے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ 70 اور دیکھیں، فانطلقا وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، قالا کہا، اقتلتا کیا قتل کیا تم نے، نفسن ایک جان کو، زکیتم جو پاک تھی، زکیہ یہ گناہوں سے پاک دو طرح سے، جسے یا تو کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسا تو خیر ممکن ہی نہیں ہے،
یا پھر گناہ کیا ہے تو توبہ کر لیو. زکیہ زکوٰۃ سے بھی پاکیزہ. بغیر نفس کسی جان کے بدلے، یعنی کہ اس نے تو کسی جان کو مارا بھی نہیں ہے، کسی کی جان بھی نہیں لی کہ چلو بدلہ لیا جائے. لقد البتہ تحقیق جیتا لائے ہو تم شیئن ایک چیز نکرا انتہائی ناپسندیدہ. نکرا انکار کیا جاتا ہے، نکرن ایسی بات جو سمجھ نہ آئے. وہ دونوں چلے، یعنی کہ دوبارہ یہ نکلے ایک لڑکا جو بالغ نوجوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی، جس کو حضرت خضر نے مار ڈالا، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کے انداز میں اعتراض کر رہے ہیں، تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ ایک مظلوم کو مار ڈالا، قتل کر دیا ایک جان کو، جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی، کیونکہ قاتل کو تو مارا جا سکتا ہے نا جس نے کسی کی جان لی. تو آپ نے قابل انکار عمل کیا ہے، یعنی ایسا عمل کیا ہے جو کسی بھی صورت قبول نہ کیا جائے. یہاں موسیٰ علیہ السلام خود ایک پیغمبر بھی ہیں اور ساری زندگی نہی عن منکر کرتے رہے ہیں، تو جو برا کرے گا اس کو تو وہ روکنے کی عادت ہے، انہیں اسٹاپ کرنے کی عادت ہے. تو یہاں پہ بھی اپنی عادت کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا، ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ اچھا نہیں کر رہے، بچے کو مار ڈالا آپ نے، ناحق قتل کیا ہے. تو بظاہر تو یہ بے ادبی لگتی ہے، لیکن اگر اس کو سوچا جائے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم ایک دم یہ کیا کر دیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ ہے. ایک جگہ ایک مال کو نقصان دیا جا رہا ہے تو دوسری جگہ ایک بچے کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ علم ان کے پاس نہیں تھا جو وہ سیکھنے آئے تھے. اب ان کے جوابات جو ہیں جب ہم 16 سپارہ شروع کریں گے اس میں آئے گا. اس کا کیا لیسن ہے؟ علم کا سفر صبر اور تحمل سے کرنا چاہیے، مشکلات پر ہمت نہیں ہارنی. تعلیم کا کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. عاجزی انسان کو بلندی پر پہنچاتی ہے، یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں تو اپنے اندر عاجزی رکھنی پڑے گی، اور جتنا بھی علم سیکھ لیں اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھیں. ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اور آسانیاں دے گا اور علم کے دروازے کھول دے گا. لیکن منافق کی پہچان اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تھوڑا ہی علم حاصل کرتا ہے اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو بڑی چیز نہیں سمجھنی. ابھی ہم پورے سپارے کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. سب سے پہلے پڑھا ہم نے واقعہ معراج، جو کیا ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے. واقعہ معراج ایمان کا امتحان تھا. پھر ہم نے قوموں کا عروج و زوال پڑھا، قومیں کیسے عروج حاصل کرتی ہیں اور کیسے زوال پذیر ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے انسان جو کرتا ہے اپنے نفس کی نہیں کرتا ہے. بہت خوبصورت آیت تھی، بہت زیادہ خوبصورت آیت تھی. جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، سوچ لو، اب چاہے وہ اچھا کرو چاہے برا کرو، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. قرآن زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، اصول بتاتا ہے. ایسی آپ بے ترتیب زندگی نہیں گزار سکتی. قرآن بتاتا ہے تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلد بازی کرتا ہے ہر معاملے میں. بس مجھے یہ چاہیے تو بس چاہیے، میں نہیں جانتی کیوں نہیں مل رہا مجھے، یہ ہر معاملے میں جلد بازی کرتا ہے، دعاؤں کے معاملے میں جلد بازی کرتا ہے، ہر معاملے میں. پھر ہم نے پڑھا اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنے لیے خود فیصلہ کر لے گا. اور ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کل بھی ہم نے یہی پڑھا. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ لوگ رائٹر ہو اپنی کتاب کے، سوچ لو آپ لوگ کیا لکھ رہے ہو. تو بہت اہم نقطہ ہے یہ سمجھنے کے لیے. مجھے روزانہ رات کو سوتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ آج میں نے کیا کیا لکھا اپنی کتاب میں، کیا کیا کیا، کتنی نیکیاں تھیں اور کتنے گناہ تھے. پھر کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کلیئر کر دیا. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتی میں دیکھ لوں گی، چھوڑو نہ رہنے تو پردہ، میں بات کر دوں گی اللہ تعالیٰ سے، میں سفارش کر دوں گی. مزاج پہ لوگ کہہ دیتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں. پھر بات ہوئی کرنے اور نہ کرنے کے کام. پھر سردار قریش کی محرومیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. سردار تھے، مال دولت اولادیں سب کچھ تھا، لیکن ہدایت سے محروم رہ گئے. اللہ کے نبی ان کے سامنے تھے، رحمت للعالمین ان کے سامنے تھے. وہ پیارا چہرہ وہ دیکھتے تھے کہ جس چہرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نبی کے ہوتے ہوئے وہ محروم رہ گئے.
ایمان نہ لائے. کتنی بڑی محرومی تھی ان کی, کتنی بڑی بدنصیبی تھی ان لوگوں کی. پھر اس کے بارے میں شیطان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ شیطان جو ہے اصل دشمن ہے انسان کا. پھر اللہ تعالیٰ کی ریکویسٹ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے, میرے پیارے بندوں میرے ہو نا تو ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کیا؟ اچھی بات کہا کرو. اللہ کو اچھی باتیں بڑی پسند ہے. جب بھی اپنی زبان سے نکالو نا اچھی بات نکالو. لڑائی بھی ہو رہی ہے نا تو اچھا جملہ کہہ دو, لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میرے بندے اچھی بات نکال اپنی زبان سے. تو یہ عادت ہمیں اپنانی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سمندر میں مچھلیاں اور تمام چیزوں کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے اوقات بھی بتائے. مکہ سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت دعا پڑھی تھی الحمدللہ وہ ہم نے سیکھی. قرآن کی عظمت کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر مکہ والوں کے مطالبات کے بارے میں پڑھا کہ صرف اور صرف مطالبات کرتے تھے, شرائط رکھتے تھے, کرنا کرانا کچھ نہیں تھا. تو زندگی میں کبھی بھی دین کا معاملہ ہو نا تو یہ نہ کہا کریں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کیا کروں ورنہ تو میں ضرور آ جاتی. فوراً مکہ والوں کی طرف دیکھ لیجیے گا, آپ ان کا کام کر رہے ہیں. دین کے معاملے میں کہہ دے سمعنا واطعنا, بس کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کا پائے گا, یہ اللہ کا کام ہے. میرے بس میں تو ایک قدم اٹھانا نہیں ہے, میرا رب مجھے منزل تک پہنچائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اصحاب کہف کا یہ قصہ الحمدللہ شروع ہو گیا. اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے, ابھی ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد باغ والوں کا قصہ پڑھا, اس میں بھی بہترین ہمارے لیے سبق, بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. پھر دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا مثال سے ہمیں سمجھایا. اکیلے آئے تھے اکیلے ہی جائیں گے. سب سے زیادہ خوف قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ اعمال نامے کا. انسانوں کی اکثریت ابھی ہم نے بات کر لی بہت جھگڑالو ہیں. قرآن سے منہ مارنے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور پھر ابھی تو ہمارا علم کا سفر جاری ہے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کا سفر جاری ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ یہ علم کا سفر ایسے ہی چلتا رہے اور مرتے دم تک ہم علم سے جڑے رہیں اور اس علم کو حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رستے سے ہمیں کبھی نہ ہٹانا, اپنے دین کا, اپنے دین اسلام کا راہی بنا کے رکھنا. ہمیں یہ سفر بہت پیارا ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا, ہمیں بہت لذت محسوس ہوتی ہے, ہمارے دل کو سکینت مل جاتی ہے. اللہ یہ سکون کبھی ہم سے نہ چھیننا. یا رب کائنات کوئی بات کوئی عمل ہم سے برا ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دینا, ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا کرنا, ہمیں اپنے عذابوں سے سیدھا نہ کرنا. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہم تکلیفوں کو دیکھنے کی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ ہم آپ سے عاجزی کرتے ہیں, اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, ہمیں ہر مصیبت سے بچا لیجیے, ہمیں ناگہانی حادثات سے بچا لیجیے, ہمیں ناگہانی موت سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچائیے گا, اللہ ہمیں اولاد کی جدائی سے بچائیے گا. اللہ ہماری زندگی اتنی کامیاب اور خوبصورت کر دے کہ جس وقت فرشتے ہماری روح کو لینے آئیں تو رب کائنات وہ بہت خوبصورت حالت میں آئیں اور ریشمین کپڑا خوشبودار لے کر آئیں جس میں ہماری روح کو رکھا جائے اور آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں اور علین میں ہماری روحوں کو جمع کر دیا جائے, ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلوا دیا جائے اور پل صراط کا رستہ ہم پر بہت آسان کر دیا جائے اور ہمیں وہ جنت مل جائے اللہ جی جہاں پہ ہم پیارے نبی کا دیدار کریں, جہاں پہ ہم آپ کا دیدار کریں. اللہ جی بے شک یہ تقاضے تو بہت بڑے ہیں رب کائنات, لیکن آپ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. رب کائنات آپ اپنی رحمت کو دیکھیے, ہمارے گناہوں کو ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیے. یا رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جائیے. یا رب کائنات اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ جی فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرمائیے. ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے بہت تکلیف میں ہیں, اللہ جی ان کے لیے آسانی کر دیجیے. اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دیجیے, ظالموں کا خاتمہ کر دیجیے, پوری دنیا پر دین اسلام کو غالب کر دیجیے. اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں آسانیاں عطا فرما دیجیے, ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے, ہماری اولادوں کو ہماری لیے خوشیوں کا باعث بنا دیجیے, ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں سکون دے دیجیے. اللہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں اور دلوں کو سکون ہو جائے, آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. یا رب
کائنات یہ اولادیں ہماری کمزوری ہیں، رب کائنات ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہماری اولادوں کو ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچا لیجئے رب کائنات انہیں اپنے دین کے لیے پسند فرما دیجئے رب کائنات آپ اپنی رحمت سے رب کائنات انہیں نمازی بنا دیجئے یا رب کائنات ہمیں رزق حلال دیجئے، ہمیں حرام سے بچائیے گا یا رب کائنات میری جتنی بہنیں بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما دیجئے یا رب کائنات اپنی رحمت سے انہیں بھی نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔